پہلے تو سر نے ایک بات کی تھی، انہوں نے 95% خواتین کو جاہل کہا. اس کے لیے میں چاہوں گی کہ معافی مانگے تمام خواتین سے سب سے پہلے، جو کہ ایک غلط بات تھی. ایک مرد یہاں پہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ خواتین جاہل ہیں کتنے پرسنٹ ہیں. آج سے پہلے آپ نے طاغوت کا لفظ سنا ہوا تھا؟ نہیں، میں نے آپ سے ہی بہت دفعہ 200-300 دفعہ سن لیا. آج نا جی. آج آپ کو طاغوت کا پتہ چلا، جو اسلام کا سب سے بڑا گناہ ہے. اسلام کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ طاغوت. اور آپ کو نہیں پتا تھا. تو ایک چیز نہ پتا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جاہل کو جاہل کہنا اسلام میں پہلا فرض ہے، ورنہ عالم کو جاہل مجھے ریفرنس دیں. مجھے آپ عالم کہیں جاہل کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ نے اگر جاہل کہہ دیا تو آپ معافی مانگ لیں، آپ کا کیا جاتا ہے؟ بیٹا جاہل کو جاہل کہنا اسلام میں پہلا فرض ہے. یہ مین سٹریم میڈیا پر بیٹھے ہوئے تمام خواتین کی اس طرح سے توہین کرنا، یہ کون سی دینداری ہے؟ یہ خود کو مذہبی مفکر کہنے والے افراد یہ میڈیا پر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ 95% عورتیں جو ہیں وہ جاہل ہیں. کیوں؟ ان سے دلیل پوچھی جائے تو وہ بہادر خاتون نے کہا کہ آپ معافی مانگیں، تو بجائے معافی مانگنے کے یا اپنے الفاظ واپس لینے کے یا کم سے کم غلطی کا اعتراف کر لیتے کہ ہاں یہ کہنا نہیں چاہیے تھا، یہ کہہ دیا گیا، اس کو ٹھیک کرے ہوئے لڑ پڑے اس سے. تو یہ کس قدر ہٹ دھرمی ہے کہ آپ پوری دنیا کے سامنے جہاں جہاں پر بھی آپ کو دیکھا جا سکتا ہے وہاں پر آپ بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ خواتین جو ہے وہ جاہل ہے، اور 95% خواتین جاہل ہیں. تو وہ 5% خواتین کہاں ہیں جو جاہل نہیں ہیں؟ وہ کہاں ہیں؟ وہ مدارس میں ہیں، یونیورسٹیز میں ہیں، وہ کہاں پر ہیں؟ وہ گھریلو خواتین ہیں. کون سی خواتین ہیں وہ؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ خاتون کے جاہل ہونے کا ثبوت جو آپ نے دیا اپنی بات کی دلیل پر، وہ آپ نے دیا کہ اس کو طاغوت کا مطلب نہیں پتا تھا. تو میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ مائک لے کر روڈ پہ نکلیں اور روڈ پہ نکل کر مردوں سے پوچھیں کہ طاغوت کا مطلب کیا ہوتا ہے. آیت الکرسی کے بعد کی جو آیتیں ہیں نا، اس کے بعد اس لفظ طاغوت کے بارے میں پروردگار تذکرہ فرمایا ہے. آپ ذرا لوگوں مردوں سے پوچھیں کہ اے مردو، تمہیں پتہ ہے طاغوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تمہیں پتہ ہے طاغوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور یہ خود طاغوت کا لفظ استعمال کرنے والا، اسے خود بھی نہیں پتا طاغوت کیا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ طاغوت اسلام کا سب سے بڑا گناہ ہے. حالانکہ طاغوت گناہ نہیں ہے، گناہ فعل ہوتا ہے. طاغوت جو ہے یا تو فاعل ہے یا اس فعل کی طرف آپ کو مجبور کرنے والا، رغبت دلانے والا وہ ایک شخص ہوتا ہے کہ جس کے اثر میں آ کے آپ وہ گناہ کرتے ہیں. مثلا شیطان ہے، اس کو طاغوت کہا گیا ہے. تو طاغوت جو ہے وہ فعل کا نام نہیں ہے. پہلی بات، اگر کہیں استعمال ہوتا بھی ہے تو وہ اصطلاحی طور پر استعمال ہوتا ہو گیا، لیکن لغت میں یہ فعل کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے، فاعل کا نام ہے یا آمر کا نام ہے. اچھا، اور تیسری بات جو انہوں نے کہی وہ یہ ہے کہ جاہل کو جاہل کہنا اسلام کا سب سے پہلا حکم ہے. یہ بھی غلط بات ہے. ہرگز اسلام آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی کا عیب اس کے سامنے بیان کریں. اللہ کے رسول نے کس کو جاہل کہا ہے؟ لوگ یہاں تک سوال کرتے تھے رسالت مآب کے پوری 23 برس کی جو تبلیغی زندگی تھی، اس کے بعد بھی 23 برس کے بعد لوگ سوال کرتے تھے کہ اللہ کے رسول، مکھی ہمارے جسم پر آ کر بیٹھ گئی اور اس نے جو ہے وہ گندگی کر دی، تو ہمارا روزہ باقی ہے، ہمارا وضو باقی ہے. لوگ اس طرح کے بنیادی سوال کرتے تھے. رسول نے کبھی کسی کو جاہل نہیں کہا. یہ کہاں سے آپ لے کے آگے کہ جاہل کو جاہل کہنا اسلام کا پہلا حکم ہے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اگر یہ ہوتا تو پھر اللہ کے رسول مکے والوں کو، اللہ کے رسول کلمہ پڑھ کے مسلمانوں کو کہتے کہ او جاہلو، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نبی ہوں. لیکن یہ نہیں کہا. آپ نے لا علم افراد کو بھی علم دیا ہے. ہرگز کسی کی لا علمی کو تانا نہیں بنایا، اس کے لیے سخت لفظ استعمال نہیں کیے. تو یہ صرف اپنے آپ کو ایک انٹلیکچوئل موٹیویشنل سپیکر ثابت کرنے کے لیے یہ جو چند مذہبی لفظ استعمال کر لیتے ہیں، یہ سب ایک ڈھونگ ہے. ان کے پاس ہرگز نہ انٹلیکچوئل لیول ہے کوئی کہ کوئی ان سے بات کر سکے. اور خواتین وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے عزت کا بیان کیا ہے کہ ان کو عزت دو. ان کی بار بار تاکید کی ہے کہ وہ ماں ہے تو وہ واجب الاحترام ہے، وہ بہن، بیٹی، بیوی ہے تب بھی واجب الاحترام ہے. تو اس کو آپ سر عام گالی دے رہے ہیں کہ 95% خواتین جاہل ہیں. تو فرض کریں اگر ہوں بھی تب بھی آپ کو کسی نے حق نہیں دیا کہ آپ ان کو جاہل کہیں. اور اگر جاہل ہیں تو جاہل رکھا کس نے ہے؟ وہ آپ جیسے مردوں نے رکھا ہے کہ جن کے پاس تختہ مشق ہے عورت کی ذات. وہ اس کو
अपने या ड्रामों में या नॉवेल्स में या आर्टिकल्स में, कॉलम्स में, स्पीचेस में उसको तख्ता मश्क तौर पर इस्तेमाल करते हैं। शर्म आनी चाहिए, बजाय ये कि जिस मुआशरे में हम पहले से देखते हैं कि ख़वातीन पिसी हुई हैं, अपने हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद नहीं करती, उनको आप और पिसा रहे हैं। और कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पर उनकी मुराद जो है वो जाहिलियत से मुराद ये दुनियावी तालीम नहीं, बल्कि जाहिलियत से मुराद उनके हुकूक से जहालत है। तो याद रखिएगा, हुकूक से जहालत नहीं होती। औरत को अच्छी तरह पता है कि उसके हुकूक क्या हैं, सिर्फ वो आप जैसे मर्दों के खौफ से या अपने किसी ताल्लुक़ को बचाने के लिए उन हुकूक का मुतालबा नहीं करती। एक माँ को पता है कि उसके क्या हक हैं उसकी औलाद पर, एक बीवी को पता है कि उसके शौहर के उसके ऊपर क्या हक हैं, एक बेटी को इल्म है कि वो बतौर बेटी अपने बाप से क्या हुकूक रखती है, लेकिन वो मुतालबा नहीं करते क्योंकि उसको पता है कि मर्द अगर उसको मुतालबे को पूरा ना कर सके तो वो क्या करेगा, या वो ताल्लुक़ ख़त्म कर देगा, या वो खुद छोड़ के चला जाएगा, या सख्ती करेगा। तो उस खौफ की वजह से वो आपसे मुतालबा ना करे तो ये और बात है। इल्म सबको होता है, तो परवरदिगार ने मर्द और औरत के तहत शऊर में ये बात रखी हुई है कि उसको पता होता है कि उसके हुकूक क्या हैं। बाकी अगर नहीं पता तो उसको तालीम दें, ना कि भरी महफिल में उसको जलील करें कि वो जाहिल है। ऐसा नहीं है। और अगर जाहिल है तो उसकी तालीम और तरबियत हमारे और आप जैसे मर्दों के ज़िम्मे है, ताकि मुआशरे को एक बैलेंस सोसाइटी बनाया जाए।